أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، رسول دین خدا کے اگر نمونہ تھے، صحابہ دیکھنے والے تھے اس نمونے کو. حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرات علماء کرام، ائمہ اعظام، میں یہاں آ کر بہت خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کے خاص لوگوں سے ملاقات ہو گئی، علماء سے، ائمہ سے، دینی ذمہ داروں سے. اللہ تبارک تعالی ہم سب کی اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. میں نے آیت پڑھی، آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے دین پر چلنے کے جو اصول ہیں ان کو بیان فرما دیا ہے. دین پر چلنے کے 4 اصول ہیں. اللہ نے اس آیت میں 4 اصولوں کو بیان کر دیا ہے. قرآن کریم کی ساری باتوں کا ماننا ضروری ہے. کچھ بات مانے اور کچھ بات نہ مانے تو وہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. وہ اپنی کتاب کے بعد حصے کو مانتے تھے اور بعد حصے کو نہیں مانتے تھے. مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم نے جو کہہ دیا 100% اس کا ماننا ضروری ہے. سب سے پہلے دین کا پہلا اصول اور پہلی بنیاد ہے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ پیش آئے دین کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کا مطلب ہے اللہ کے کلام قرآن کریم کے مطابق جو ہے اس مسئلے کو حل کرو. سب سے پہلی بنیادی چیز ہے قرآن. بنیاد ہے، اصل ہے قرآن. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حال یہی ہے، سب سے پہلے کسی مسئلے میں قرآن کو دیکھتے ہیں. قرآن سے اگر رہنمائی مل جاتی ہے کافی ہو جاتا ہے. چنانچہ جب جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا دینی ذمہ دار بنا کر بھیجا تھا. اس زمانے میں جو گورنر ہوتا تھا صرف معاملات ہی کا نہیں، دین کے سلسلے میں بھی وہ ذمہ دار ہوتا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاذ بن جبل سے بڑی محبت تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن بھیجنے کے لیے منتخب کیا، اس لیے کہ یمن کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. اب دین پر انہیں چلنا ہے تو کوئی دینی رہنما کی ضرورت ہے جو انہیں دین پر چلائے. ہر آدمی براہ راست کتاب و سنت نہیں سمجھ سکتا، نہ اس زمانے میں سمجھ سکتا تھا، نہ آج سمجھ سکتا ہے، اور نہ قیامت تک سمجھ سکتا ہے. چنانچہ جب حضرت معاذ بن جبل جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینے سے باہر چھوڑنے تشریف لے گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو سواری پر بیٹھایا تھا اور آپ پیدل چل رہے تھے. معمولی بات نہیں ہے، ایک امتی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر بیٹھایا اور آپ پیدل چل رہے ہیں. معاذ کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ حضور نے حکم دے دیا تم سواری پر بیٹھو. دوستو،
حضور نے دینی ذمہ داروں کا احترام کر کے بتا دیا، قیامت تک جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی خدمت کرے گا اس کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کا اعزاز کیا جائے گا۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعزاز کر کے بتلا دیا۔ جب حضرت معاذ بن جبل رخصت ہونے لگے، جس منزل تک حضور کو پہنچانا تھا وہاں تک پہنچ گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ تم جا رہے ہو، جب آؤ گے میری قبر سے گزرو گے، میری مسجد سے گزرو گے، مجھے نہیں پاؤ گے۔ یہ سننا تھا کہ معاذ بن جبل رونے لگے، اللہ اکبر، آؤں گا یمن سے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے محروم رہوں گا، حضور کو نہیں دیکھ سکوں گا۔ ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، ان کے رونے کو دیکھ کر جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا۔ حضور نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا کہ وجہ کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل کا رونا حضور کو دیکھا نہیں گیا، اور خود حضور کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اب معاذ بن جبل اگر حضور کا رونا بھی دیکھ لیتے تو ان کی تو مصیبت کی انتہا ہو جاتی، اور ان کا رونا تھمتا نہ، اس لیے حضور نے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جیسا کہ آپ چاہتے ہیں کہ کوئی میرا عزیز میرا رونا نہ دیکھے تو آپ چہرہ ادھر ادھر پھیر لیتے ہیں۔ پریشانیاں میری ان سے نہ کہنا، سنیں گے تو وہ بھی پریشان ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مدینے کی طرف کر لیا تاکہ حضور کی آنکھوں کے آنسو معاذ بن جبل نہ دیکھ سکیں۔ دوستو، حضور بھی رو رہے ہیں، معاذ بھی رو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود دین کی ضرورت ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھیج رہے ہیں۔ جاتے ہوئے پوچھتے ہیں معاذ جب وہاں کوئی مسئلہ پیش آئے گا تمہیں تو اس مسئلے کا حل اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ لوگ سوال کریں گے، دین کا کوئی مسئلہ پوچھیں گے، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے اس کا فیصلہ کروں گا، اس کا فیصلہ قرآن سے کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ اگر مسئلہ قرآن میں نہ ملا تو، اس لیے اس سے پتہ چلا ہے، صحیح حدیث ہے ترمذی شریف کی، پتہ چلا کہ سارے مسئلے قرآن میں نہیں ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا اقضی بسنت رسول اللہ، حضور کی طرف اشارہ فرما کر کہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاذ بن جبل اگر مسئلہ حدیثوں میں بھی نہ ملا تو، غور سے سنیے گا، حضور پوچھ رہے ہیں کہ مسئلہ حدیثوں میں بھی نہ ملا تو، پتہ چلا سارے مسئلے نہ قرآن میں ہیں نہ سارے مسئلے حدیث میں ہیں۔ آج ہمارا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے اہل حدیث کے دو اصول، قول خدا و قول رسول، اسٹیکر لگاتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے اسٹیکر، یہ حدیث کے خلاف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، جو دین اللہ نے بھیجا اس دین کے خلاف ہے، اس دین کے دو اصول نہیں ہیں، اس دین کے 4 اصول ہیں۔ یہیں سے ان کی بنیادی غلطی سمجھ میں آتی ہے۔ اور دوسری غلطی یہ سمجھ میں آتی ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی مولانا، آج تک میں کسی اہل حدیث کو یہ نہیں سنا کہ اس مسئلے میں آیت پیش کرو، آج تک میں نے نہیں سنا، کہیں گے حدیث پیش کرو، حالانکہ سب سے پہلے کس چیز کا سوال کرنا چاہیے؟ قرآن کا سوال کرنا چاہیے۔ معاذ ابن جبل سے جب حضور نے پوچھا تھا کہ مسئلہ پیش آئے گا تو سب سے پہلے کس سے حل کرو گے؟ کیا کہا تھا انہوں نے؟ اور یہ لوگ میں نے آج تک نہیں سنا، ہو سکتا کہ آپ نے جے پور میں سنا ہو تو کوئی صاحب مجھے بتا دیں، آج تک میں نے نہیں سنا کہ قرآن لاؤ۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہو کہتے ہیں حدیث لاؤ، بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں یہ لوگ، بنیاد ان کی یہ بنیادی غلطی ہے، بنیاد سے ہٹے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو سوال قرآن سے کرنا چاہیے۔ جتنے اہل حق دیکھیے، خود معاذ بن جبل نے حضور سے کہا اقضی بکتاب اللہ، قرآن سے فیصلہ کروں گا، قرآن میں نہیں ملے گا تو حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر مسئلہ حدیث میں بھی نہ ملا تو حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں اجتہد برأیی، میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، ولا آلو، اور میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ جب حضرت معاذ بن جبل نے یہ کہا کہ میں اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر مسئلہ نکالوں گا، اجتہاد کروں گا، قیاس کروں گا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ انہوں نے معاذ بن جبل کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور یہ کہا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے قاصد کو اس چیز کی توفیق دی جس سے اللہ راضی ہے۔
پتہ چلا سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ نکالیے گا، اللہ راضی ہوگا، اور قرآن سے نہیں ملے گا تو کس سے نکالیں گے؟ حدیث سے، اللہ راضی ہوگا، اور حدیث سے بھی نہیں نکلے گا تو اجتہاد سے اللہ راضی ہوگا۔ لیکن ان سے اللہ نہیں راضی ہو سکتا جو سب سے پہلے حدیث کو دیکھیں اور قرآن کو نہ دیکھیں، اور ان سے بھی اللہ راضی نہیں ہو سکتا جو حدیث کے بعد سارا دروازہ بند کر دیں اور کہہ دیں کہ بس حدیث کافی ہے، کتاب و سنت کافی ہے، اس کے علاوہ کسی چیز، کتاب و سنت خود کہہ رہی ہے کہ کتاب و سنت کافی نہیں ہے۔ میں نے بہت سے علماء کو ان کے دیکھا اتنی ہی آیت پڑھتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اتنے ہی پڑھتے ہیں، آگے پڑھتے نہیں۔ آگے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، قرآن سے مسئلہ نہ ملے تو حدیث، اور حدیث سے مسئلہ نہ ملے اولی الامر منکم، جو تم میں کے دینی ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے صاحب یہاں علماء بیٹھے ہیں، یہ خصوصی لوگوں کا مجمع ہے، قرآن و حدیث پر نظر رکھنے والے لوگوں کا مجمع ہے۔ میں کہتا ہوں اولی الامر سے مراد ہے دینی ذمہ دار، سیاسی ذمہ دار مراد نہیں ہے بلکہ دینی ذمہ دار۔ سیاسی ذمہ دار کی کیا اطاعت کرنی ہے؟ اطاعت کا مسئلہ چل رہا ہے نا، تو اطاعت تو دینی ذمہ داروں کی ہوگی، اور حضرت ابوبکر دینی ذمہ دار ہیں، حضرت عمر دینی ذمہ دار ہیں، حضرت عثمان دینی ذمہ دار ہیں، حضرت علی دینی ذمہ دار ہیں، یہ خلفائے راشدین دینی ذمہ دار ہیں، یہ ائمہ اربعہ دینی ذمہ دار ہیں۔ یہ بڑے بڑے علماء جو کتاب و سنت پر نظر رکھ کر کتاب و سنت کی گہرائیوں میں اتر کے مسئلہ نکالتے ہیں، یہ لوگ دینی ذمہ دار ہیں۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، دیکھیے بہت دفعہ مسئلہ ایسا ہوگا قرآن میں نہیں ملے گا صراحتاً، حدیث میں نہیں ملے گا، لیکن جب دینی ذمہ داروں سے آپ معلوم کریں گے مسئلہ صراحتاً آپ کو مل جائے گا۔ ایک مسئلہ ہے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں آخری عشرے میں نئی نماز پڑھائی، یعنی اب تک وہ نماز نہیں پڑھائی تھی۔ پہلے دن جو پڑھائی صحابہ کرام کہتے ہیں بڑا لطف آیا، بہت لطف آیا۔ کیوں نہ لطف آیا؟ پڑھنے والے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے، کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ قاری عبد الباسط جب عمرے کے لیے یا حج کے لیے آتے تھے، حرم کا لاؤڈ اسپیکر ان کو دے دیا جاتا تھا اور وہ قرات کرتے تھے، اور جب ان کی قرات شروع ہوتی تھی مکے میں ٹریفک رک جاتا تھا، گاڑی کا ڈرائیور وہی گاڑی روک دیتا تھا، جب تک قاری صاحب کی قرات پوری نہیں ہوگی تب تک میں آگے نہیں جاؤں گا۔ جب قاری عبد الباسط کی قرات میں یہ دم ہے کہ ٹریفک رک جاتا ہے، تو خود جن پر قرآن اترا ہے، جن کے سینے پر قرآن اترا ہے، جن کو اللہ نے قرآن پڑھایا ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قرات میں کیا عالم رہا ہوگا۔ دوستو حضور کی قرات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، پیچھے صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، علی مرتضیٰ ہیں، عشرہ مبشرہ ہیں، ساری سب صحابہ کی بھری، کوئی سب میں کوئی غیر صحابی نہیں ہے۔ اور دوستو اگر کوئی غیر صحابی آ گیا ہوگا تو اسی وقت صحابی ہو جائے گا، وہ اگر غیر صحابی آ جائے گا تو اسی وقت صحابی ہو جائے گا حضور کو دیکھ کر۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فرشتوں کا جمگھٹا، قرآن کوئی پڑھتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں فرشتے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، کتنے فرشتے، کتنا کیف و سرور کا عالم رہا ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں وہ لذت آئی، وہ لطف ملا، وہ سرور ملا کہ دوسرے دن بہت چرچا ہوا، بہت لوگ آ گئے، اور دوسرے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، تیسرے دن کافی تعداد میں لوگ آ گئے، تیسرے دن بھی پڑھائی، چوتھے دن کا حال بخاری نقشہ کھینچتے ہیں، اجزل مسجد عن اہلہ، مسجد اپنے آنے والوں سے تنگ ہو گئی، کوئی تل دھرنے کی جگہ نہیں رہی مسجد میں۔ آخری سب میں اس زمانے میں عورتیں ہوا کرتی تھیں، آخری سب بھی بھری ہوئی ہے، کوئی کہیں جو ہے کسی اور کی جگہ نہیں ہے، ساری مسجد بھر گئی۔ اور عشاء کی نماز کے بعد صحابہ کرام سب کے سب بیٹھ گئے، حضور اپنے حجرے میں چلے گئے، جو اعتکاف کے لیے حضور کے لیے بنایا گیا تھا اس میں چلے گئے، لوگ انتظار کر رہے ہیں حضور اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، اب نکلیں گے، گھنٹوں گزر گئے، حضور تشریف نہیں لائے، صحابہ بھی سب کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، سراپا انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، اور 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ گزر گئے، تقریباً پوری رات گزر گئی، کوئی صحابی مسجد سے باہر نہیں گیا، سب کے سب بیٹھے رہے۔ شاعر کے اس شعر کا منظر آ گیا نظر کے سامنے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے، حکومت اپنی اپنی ہے، ادھر ان کی ادھر اپنی۔
اگر حضور باہر نہیں نکلیں گے تو صحابہ کرام بھی مسجد سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ جو ہے سارے کے سارے صحابہ بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت بلال حبشی نے فجر کی اذان دی۔ اذان کے بعد ان کا معمول تھا کہ حضور کو بلا کر لے آتے تھے، حضور کو جاتے تھے اور بلا کر لے آتے تھے۔ بڑی شان تھی بلال حبشی کی۔ بتائیے تہجد کی تنہائیوں میں جب حضور تہجد سے فارغ ہوتے تھے تو سب سے پہلے جس کا چہرہ دیکھتے تھے وہ بلال حبشی ہوتے تھے۔ دوستو بلال کے چہرے میں رنگ کالا ہے لیکن ہمارا دل ان کی طرف کھینچ رہا ہے۔ سارے مسلمانوں کے حبشہ کی جماعت آئی ہوئی تھی تو ہم لوگ لپک کا مصافحہ کرتے تھے، اس لیے کہ بلال کی نسبت انہیں نظر آ رہی تھی، اس قدر محبت۔ اور مسلمان تو مسلمان، ایک غیر مسلم ہمارے ہاں حضرت بلال کی شان میں شعر کہتا ہے، ادھر آؤ بلال، ادھر آؤ بلال، ان انگلیوں کو چوم لوں تیری۔ غیر مسلم کہتا ہے ادھر آؤ بلال، ان انگلیوں کو چوم لوں تیری، دیا کرتے تھے تم جن سے رسول اللہ کو شانہ۔ اے بلال، جن مبارک انگلیوں سے حضور کی معطر زلفوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، اور اس انگلیوں کو چوم لوں۔ غیر مسلم کہہ رہا ہے۔ بہرحال بلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے گئے، بلا کر لے آئے۔ حضور نے فجر کی نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد یاد رکھیے سارے صحابہ بیٹھتے تھے اور اجتماعی دعا ہوتی تھی، اجتماعی دعا ہوتی تھی۔ سن لیجئے غور سن کر، بہت سے لوگ آج کل سعودی عرب سے کیسٹ لا لا کے محدث بن گئے ہیں، سعودی عرب سے کیسٹ لا لا کے محدث بن گئے ہیں اور کہتے ہیں فرض کے بعد دعا ہے ہی نہیں، فرض کے بعد دعا ہی نہیں۔ مجھے تو خطرہ کہ کسی دن یہ نہ کہہ رہے کہ فرض ہی نہیں ہے۔ فرض کے بعد دعا نہیں تو کب دعا ہوگی؟ فرض کے بعد دعا نہیں ہوگی تو کب دعا ہوگی؟ ترمذی شریف کی صحیح حدیث ہے، جو ہے ایک صحابی نے اللہ کے رسول سے پوچھا، بارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے حاجت مند بندے ہیں، بڑی ساری حاجتیں اپنے اللہ کے سامنے رکھنی ہیں، بڑی دعائیں ہیں، بڑی آرزویں ہوتی ہیں، بڑی خواہشیں ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے کس وقت رکھیں کہ ہمارا اللہ ہماری دعا کو قبول کرے؟ کون سی قبولیت کا وقت ہے؟ تو حضور نے 2 وقت بتایا تھا، جو ہے دبر الصلوات المکتوبات، فرض نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد دعا حضور نے بتلایا، فرض نماز کے بعد دعا۔ اور دوسرا وقت جوف اللیل الاخیر، رات کے آخر میں، تہجد کے وقت جب سناٹا ہوتا ہے، جب یہ کیفیت ہوتی ہے کہ سحر کے جھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں، سحر کے جھرمٹے میں ساجد و مسجود ملتے ہیں، بہت بے پردہ ہو کر عابد و معبود ملتے ہیں۔ اس تہجد کے وقت 2 وقت حضور نے فرمایا، تہجد کی تو توفیق نہیں ہوتی اور فرض کے بعد بھی غائب کر دیا، دعا تو مانگیں گے کب؟ یہ دعا کب کس وقت مانگتے ہوں گے؟ ہم نے دیکھا امام صاحب سلام پھیرتے ہیں اور مسجد کے گیٹ پہ جوتا تلاش کرتا ہے، اتنی جلدی بھاگتا ہے جیسے لگتا ہے کہ دعا سے چڑ ہے اس کو، حالانکہ حضور کا معمول ہے، صحابہ کا معمول ہے، فرض نماز کے بعد دعا، اجتماعی دعا ہوتی ہے۔ علامہ ابن حجر نے بخاری کی شرح جو فتح الباری ہے اس میں انہوں نے مقدمے میں لکھا ہے کہ میں فتح الباری میں کوئی حدیث حسن سے کم درجے کی نہیں نقل کروں گا، یا تو صحیح یا حسن درجے کی حدیث۔ اس میں ایک حدیث نقل کی ہے، یہی معاذ بن جبل کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا یا معاذ انی احبک، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، معاذ کی قسمت جو ہے آسمان بھی جھومے ان کی قسمت پر۔ کہتے ہیں یا رسول، حضور فرماتے ہیں یا معاذ انی احبک، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا فلا تدا دبور کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کر۔ کیا دعا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، ہر نماز کے بعد دعا مانگا کر۔ حضور معاذ بن جبل سے کہتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضور کا ارشاد صرف معاذ بن جبل کے لیے ہے، ساری امت کے لیے؟ ساری امت کے لیے۔ جو حضور حدیث ابو ہریرہ سے بیان کرتے ہیں کیا انہی کے لیے ہے؟ حضرت ابو الدرداء سے بیان کرتے ہیں انہی کے لیے ہے؟ معاذ بن جبل سے بیان کرتے ہیں انہی کے لیے، ساری امت کے لیے ہے۔ اور جب ساری امت کے لیے ہے تو ساری امت مانگے گی کہ نہیں مانگے گی؟ مانگے۔ تو اسی کا نام اجتماعی دعا ہے، اور کہاں سے؟ اور کیا چیز ہے اجتماعی دعا کی؟ اور حضور بہت اہتمام فرماتے تھے۔ حضور کے بارے میں آتا ہے کہ اذا صلی، جب نماز پڑھ لیتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، جب رفع یدیہ، اپنا ہاتھ اٹھاتے تھے، ودعا، اور دعا مانگتے تھے۔ جو ہے خیر اس دن بھی فرض نماز کے بعد دعا ہوئی، وہی تراویح والا دن یاد رکھیے گا۔ دعا کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا
کہ لوگوں یہ جو رات بھر تم بیٹھے میرا انتظار کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا، میں تمہارا انتظار دیکھ رہا تھا. لم یخفى علی مکانکم، تمہارا یہاں ہونا مجھ پر مخفی نہیں تھا، پوشیدہ نہیں تھا، میں دیکھ رہا تھا. لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ آج چوتھے دن پڑھاؤں اور پھر پڑھاتا رہوں، تو تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر، تمہارے جذبے کو دیکھ کر، تمہاری خواہش و تمنا کو دیکھ کر کہیں اللہ اس نماز کو فرض نہ کر دے. دوستو اس سے صحابہ کے بارگاہ خداوندی میں مقبولیت کی دیکھیے کہ اگر صحابہ کسی چیز کو چاہیں تو اللہ اسے فرض کر دیتے ہیں. دوستو بہت دفعہ ایسا ہوا کہ صحابہ نے کسی چیز کی خواہش کی، اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. دوستو خواہش تو بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے نا، لیکن صحابہ کی خواہش اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دیا. حضرت عمر، جبھی قاری صاحب نے جن کا تذکرہ کیا، حضرت عمر نے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لم اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کاش کہ یہ مقام ابراہیم، وہ پتھر جس پر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، اور اس پتھر کی خصوصیت ہے دیوار اونچی ہوتی تو پتھر بھی اونچا ہوتا چلا جاتا تھا، تو وہ وہاں رکھا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کہتے ہیں کاش کہ جب ہم طواف کر کے فارغ ہوا کریں تو 2 رکعت یہاں نماز پڑھ لیا کریں یہاں مقام ابراہیم کے پاس. حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ ابھی اللہ سے حکم نہیں آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. دوستو یہی نہیں کہ فاروق اعظم کی خواہش قرآن کی آیت بنی، فاروق اعظم کے الفاظ بھی قرآن کی آیت بن گئے. یہ کمال کے انہوں نے فرمایا تھا لم اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، اللہ نے کہا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، وہی الفاظ اللہ نے قرآن کی آیت بنا دیا. دوستو یہ شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی. بہرحال حضور نے کہا کہ کہیں تمہارے ذوق و شوق کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ اس آیت کو فرض نہ کرے، اس نماز کو فرض نہ کر دیں. پھر دوستو حضور کی زندگی میں وہ نماز نہیں ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت آئی، 2.5 سال کی خلافت، 2 سال 4 مہینہ، اتنی ہی خلافت اور بہت سارے فتنے. اور اللہ اکبر، فاروق حضرت ابو بکر صدیق دبلے پتلے انسان، لیکن موٹے سے موٹے فتنے کو بھی زندہ نہیں چھوڑا. انہوں نے 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، 4 لوگوں نے، سب کو صحیح کر دیا، ایک کو صحیح کر دیا. آج مرزا غلام احمد قادیانی جھوٹا 150 سال سے نبوت کا دعویٰ کیے ہوئے ہیں اور اتنی ساری دنیا پریشان ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا. اور صدیق اکبر نے 4 مدعین نبوت کو صاف کر دیا، ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا. مسیلمہ کذاب، اسد انسی، طلیحہ اور ایک سجا نام کی عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا کہ جب مرد نبی ہے تو عورت کیوں پیچھے رہی. تو کسی نے اس سے کہا لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوگا، تو کہاں سے آ گئی؟ تو کہنے لگی حضور نے نبی کا انکار کیا، نبیہ کا انکار نہیں کیا. میں دیکھیے آپ سے بتا دوں، یہ جتنے گمراہ فرقے ہیں حدیثوں میں تعویل کرتے ہیں، اپنے من کو حدیثوں میں داخل کرتے ہیں، اپنی مرضی کو حدیثوں میں داخل کرتے ہیں. یہ حدیث نہیں مانتے، حدیث کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالتے ہیں. بہرحال یہ فتنے وہیں سے چلے ہیں. چنانچہ اس نے کہا کہ حضور نے نبی کا انکار کیا، نبیہ کا انکار نہیں کیا. خیر صدیق اکبر کے 2.5 سال کی خلافت کا زمانہ اور سارے فتنے سب ختم ہو گئے اور ان کی خلافت کا زمانہ بھی ختم ہو گیا. پھر وہ زمانہ آیا جس پر اسلام جتنا ناز کرے کم ہے. حضرت فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ کیا 10 سال 6 مہینہ 10 سال 6 مہینہ. ایک انگریز جو دشمن اسلام ہے وہ لکھتا ہے کہ اگر فاروق جیسا ایک انسان اور پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا اسلام ہو جاتی. 22,51,000 30 مربع میل پر تنہا اسلامی حکومت کا جھنڈا لہرا دیا فاروق اعظم نے. دوستو 4,000 جامع مسجدیں بنوائی حضرت فاروق اعظم نے. 1,000 دارالحرب جو شہر تھے ان کو دارالاسلام میں بدل دیا حضرت فاروق اعظم نے. فاروق اعظم کی خدمتوں کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ دوستو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ آیا، رمضان میں ایک دن مسجد نبوی سے گزر رہے تھے، الگ الگ تراویح ہو رہی تھی، جماعت سے نہیں ہو رہی تھی. حضرت فاروق اعظم نے کہا انشاءاللہ میں ان سب لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں گا، ایک امام کے پیچھے جمع کر دوں گا. ابھی 2-3 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب سے کہتے ہیں
حضرت فاروق اعظم کی چلو سب کو ایک ساتھ نماز پڑھاؤ مسجد نبوی میں، ایک ساتھ نماز پڑھاؤ. ابی بن کعب نے جو نماز پڑھائی 20 رکعت پڑھائی. کتنی رکعت پڑھائی؟ 20 رکعت. اور کسی صحابی نے اختلاف نہیں کیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جو حضور نے 3 دن پڑھائی تھی اس میں جے پور کے لوگ تھے یا صحابہ کرام تھے؟ تو جے پور والوں کی بات مانی جائے گی یا صحابہ کی بات مانی جائے گی؟ اور صحابہ سب کے سب 20 پڑھ رہے ہیں، کوئی ایک بھی 8 نہیں پڑھ رہا. ثبوت نہیں لا سکتے، سارے کے سارے 20 پڑھتے ہیں اور وہ حضور کے پیچھے پڑھنے والے لوگ ہیں. اگر حضرت فاروق اعظم نے کچھ کمی و بیشی کی ہوتی تو وہ لوگ اعتراض کرتے. دوستو یہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، یہ صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا. وہی اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جو تمہارے دینی ذمہ دار ہیں ان کی اطاعت کرو. دوستو اتنا بڑا اجماع تو کوئی ہوا ہی نہیں، عملی اجماع ہے، تواتر کے ساتھ اجماع ہے. کسی ایک نے بھی اس اجماع کی مخالفت نہیں کی ہے. اور دوستو میں آپ سے عرض کر دوں، آج پوری دنیا میں جہاں بھی 20 رکعت تراویح پڑھی جا رہی ہے ان سب پڑھنے والوں کو جتنا ثواب ملتا ہے تنہا فاروق اعظم کو بھی ملے گا. کیوں؟ خود حضور نے فرمایا جو کوئی بہترین طریقہ رائج کر دے تو من سن سنتن حسنتن فلہ اجرھا واجر من عمل بها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بہترین طریقہ رائج کر دے تو جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کو ملے گا. دوستو ایک بات اور بتلا دوں، آج ساری دنیا میں جتنے حافظوں کو قرآن یاد ہے سب حضرت فاروق اعظم کے ممنون احسان ہیں. کیوں؟ یہ تراویح نہ ہوتی، حضور نے تو 3 دن پڑھایا تھا، پورا قرآن ہوا تھا؟ 3 دن میں پورا قرآن تو نہیں تھا. پورا قرآن کس نے جاری کیا؟ حضرت عمر فاروق نے. اور ہمارے یہ بھائی جو حضرت عمر فاروق کی بات نہیں مانتے تو 8-20 میں تو نہیں مانتے ہیں، قرآن پورا یہ بھی پڑھتے ہیں، 8 ہی میں پورا قرآن پڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں پھر کیوں تم فاروق کی اتباع کرتے ہو؟ حضور نے تو 3 دن میں پورا قرآن نہیں پڑھا تھا، تم بھی بدعت کرتے ہو. پورا قرآن کیوں پڑھتے ہو؟ جتنا حضور نے پڑھا تھا اتنا ہی پڑھو. پورا قرآن کہاں سے لائے؟ تو پورا قرآن پڑھنے میں تو فاروق کی بات مانو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور جماعت سے پڑھنے میں ان کی بات مانو. حضور نے تو چھوڑ دیا تھا، لیکن 20 رکعت پڑھنے میں ان کی بات نہ مانو. تو ان کی بعض اسوے پر چلو اور بعض اسوے پر جو تمہیں اچھا لگے اس پر چلو، جو نہ اچھا لگے اس پر نہ چلو. یہ دین نہیں ہے. دین نام ہے پورے اطاعت کا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے طور پر اسلام میں داخل ہونا پڑے گا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت فاروق اعظم نے تراویح شروع کی کتنی رکعت؟ بولیے 20 رکعت. سارے صحابہ نے پڑھی کتنی؟ اور وہ صحابہ سب کے سب وہ ہیں جو کہ حضور کے پیچھے پڑھنے والے ہیں اور کسی نے بھی کوئی مخالفت نہیں کی. اور میں آپ سے بتا دوں جس دن حضرت فاروق اعظم نے 20 رکعت تراویح شروع کی تھی حضرت علی سفر میں گئے تھے، رات میں پہنچے عشاء کے بعد، کافی دیر کے بعد دیکھا مسجد میں بڑی روشنی ہو رہی ہے اور مسجد میں بڑا مجمع ہے. پوچھا اس وقت عشاء کی نماز تو کب ہو گئی ہوگی، یہ مسجد میں روشنی کیسی ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت تراویح شروع کر دی ہے. اب حضرت علی کا سننا تھا کہ وہی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، بار الہ جس طرح سے عمر فاروق نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا، بار الہ ان کی قبر کو منور فرما دیجیے. دوستو آج پورے عالم میں جو مسجدوں میں رونق ہے، دیے جل رہے ہیں، چراغاں ہو رہا ہے، قرآن ہو رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، خوشیاں ہو رہی ہیں. دوستو 20 رکعت تراویح ہو رہی ہے اور کوئی دل لگے یا نہ لگے لشٹم پشٹم تو سبھی پڑھ لیتے ہیں، دل لگے یا نہ لگے تو بیٹھے رہتے ہیں، جب امام رکوع کے تب بھی کھڑے، لیکن بہرحال بیٹھا تو رہا مسجد میں، بھاگا تو نہیں، 20 تو پڑھ ہی لیتے ہیں. دوستو یہ سب صدقہ ہے اور یہ سب برکت ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. بہرحال اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اور میں آپ کو بتا دوں نہ اطیعوا اللہ میں کامل ہے یہ لوگ، نہ اطیعوا الرسول میں کامل ہے. اولی الامر کو تو مانتے ہی نہیں، اولی الامر کو تو مانتے نہیں. میں نے آج تک نہیں سنا کہ قرآن کی کسی آیت کا مطالبہ کیا اور کسی آیت سے دلیل پیش کرتے ہوں. اور حدیث کا بھی مسئلہ سنیے، حدیث میں جو مرضی کے مطابق ہے وہی مانتے ہیں، جو نہیں مرضی کے مطابق وہ نہیں مانتے. میں آپ سے بتاتا ہوں، اور آخر میں مجھ سے کوئی سوال کرنا چاہے گا تو میں سوال کا جواب بھی دوں گا، لیکن تحریری سوال کرے گا، اس لیے کہ راجستھان کی پوری زبان میں سمجھ نہیں پاؤں گا، تحریری اردو میں لکھ کر کرے گا، میں انشاءاللہ اس کا جواب بھی دوں گا. ایک اہل حدیث سے کسی نے پوچھا کندھے سے کندھا ملانے والی حدیث کیسی ہے؟ نماز میں ہے نا کندھے سے کندھا، سنا ہوگا نا کندھے سے کندھا ملا کر کرے. تو وہ کہنے لگے صحیح ہے.
صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن انہیں پتا نہیں کہ بخاری میں ہے۔ کسی نے کہا پیر جتنا پھیلاتے ہو ذرا کندھے سے کندھا ملا کے دکھاؤ تو، پیر جتنا پھیلاتے ہو ذرا کندھے سے کندھا ملا کے دکھاؤ تو کہنے لگا تب ضعیف ہے۔ عمل کے خلاف تو ضعیف، دیکھ رہے ہیں حدیثوں کی بے حرمتی دیکھیے، حدیثوں کی بے عزتی دیکھیے کہ عمل کے خلاف نظر آ گیا تو وہ حدیث ضعیف ہو گئی۔ میں آپ سے بتا دوں یہاں علماء بیٹھے ہیں، حدیثوں کا صحیح کہنا اور ضعیف کہنا آسان بات نہیں ہے۔ اگر ضعیف حدیث اور صحیح موضوع حدیث اور صحیح کہہ دیا تو حضور پہ الزام لگا دیا اس نے، اور اسی طرح سے حضور کی صحیح حدیث کو ضعیف کہہ دیا تب بھی حضور کو الزام لگا دیا اس نے۔ اور جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے۔ بڑے بڑے علماء، علامہ مزی، علامہ عینی، علامہ ذہبی، لاکھوں حدیثیں جن کو یاد ہیں، جب کسی حدیث کو ضعیف کہنا ہوتا یا صحیح مہینوں غور کرتے تھے، سارے طرق پر غور کرتے تھے، ایک ایک راوی کی تحقیق کرتے تھے، اسماء رجال کی کتابیں کنگال ڈالتے تھے، اور پھر بھی نہیں سمجھ میں آتا تھا تو اپنے کسی بڑے محدث سے پوچھتے تھے۔ آپ ترمذی شریف پڑھیے، اکثر امام ترمذی، حالانکہ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے محدث امام ترمذی، اس کے باوجود کہتے ہیں سألت محمد عن هذا الحدیث، میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا۔ امام ترمذی تو امام بخاری سے سوال کریں، مہینوں غور کریں، اور ہمارے جے پور کے بخاری لوگ دھڑ سے ضعیف، نہیں سمجھ میں آئی تو حدیث کیا ہو گئی؟ ضعیف ہو گئی۔ دوستو یہ بہت بڑا الزام ہے حدیثوں کے خلاف، حضور کے خلاف بہتان تراشی ہے اور اپنے آپ کو بربادی کی دعوت دینا ہے۔ ایک جاہل اٹھ کر، انگوٹھا ٹیک اٹھ کر، اسے پتا بھی نہیں کہ ضعیف کس کو کہتے ہیں، صحیح کسے کہتے ہیں، درس حدیث جب اس کے عمل کے خلاف ہو گئی تو اس کو ضعیف کہہ دیا۔ لطیفہ یہ پیش آیا، پاکستان میں اسی طبقے کے ایک آدمی نے چیلنج کر دیا کہ ہم مناظرہ کریں گے۔ بڑا شوق ہوتا مناظرہ کرنے کا، اور جب علماء آتے ہیں تو پھر ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، اور طے کر دیا کہ مناظرہ کریں گے قاری حنیف صاحب سے۔ قاری حنیف وہ جو گاگا کے تقریر کرتے ہیں نابینا کے، سوچا یہ نابینا ان سے نمٹ لیں گے، چنانچہ جو ہے قاری حنیف کہا کہ انہیں سے مناظرہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا ارے بھائی اور لوگ موجود ہیں، اس نابینا آدمی کو کیوں پریشان؟ کہنے لگے جب کروں گا قاری حنیف ہی سے کروں گا۔ سوچا کہ اس سے آسان ہے کر لینا، پتہ نہیں کس عالم سے پالا پڑ جائے، تو قاری حنیف کو بھی تاؤ آ گیا، انہوں نے کہا چل مجھے سے مناظرہ کر، تیار ہو گئے۔ مناظرے کی تاریخ متعین ہو گئی، 2 اسٹیج بن گیا، اس پر یہ صاحب، ایک پر قاری حنیف۔ قاری حنیف نے کوئی حدیث سنائی جو ان کے اپنے مسلک کے یا خاندانی جو طریقہ چلا رہا اس کے خلاف تھی، تو اس نے دھڑ سے کہہ دیا، اس دن اس کی قسمت پھوٹی ہوئی تھی، ضعیف بھی نہیں کہا، کہہ دیا یہ حدیث جو ہے غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے۔ قاری حنیف نے کہا تو غریب ہے، تیرا باپ غریب ہے، تیرا خاندان غریب ہے، کیا میرے حضور کی حدیث تجھ سے دال روٹی مانگنے گئی تھی کہ تو اسے ضعیف غریب کہتا ہے؟ پھر مجمع کی طرف مخاطب کر کہا یہ غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے، سب لوگوں کا یہی غریب ہے۔ تو یہ غریبوں کی جماعت ہے، ضعیفوں کی جماعت ہے، یہ خود ضعیف ہیں اور حدیثوں کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ اور دوستو جب اپنا عمل کا وقت آتا ہے، ان سے زیادہ ضعیف حدیث پر کوئی عمل کرنے والا نہیں۔ صلاۃ الرسول نام کی پتلی سی کتاب ہے، اس میں 80 ضعیف حدیث ہیں، 80 ضعیف حدیث ہیں۔ تبلیغی نصاب حدیث کے مسئلے کی کتاب نہیں ہے، وہ فضائل کی کتاب ہے۔ فضائل میں ضعیف حدیثیں چلتی ہیں اور مسائل میں ضعیف نہیں چلتی، اور اس کے باوجود ان کے مسائل کی کتاب پتلی سی کتاب ہے اور اس میں 80 حدیثیں ضعیف ہیں۔ اور یاد رکھیے بہت سی حدیثوں پر جو بالکل ضعیف ہیں اور عمل کرتے چلے آ رہے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھنے کی جتنی حدیثیں سب ضعیف ہیں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں محدثین کی تحقیق کے مطابق کر رہا ہوں، لیکن دیکھو تو جب دھڑ سے سینے ہی پر ہاتھ رکھے ہو سب ضعیف ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ بنیادی طور پر سینے پر ہاتھ رکھنے کی حدیث 3 ہے۔ ایک حدیث وائل ابن حجر کی ہے، اس میں راوی ہیں محمد ابن حجر، علماء بیٹھے ہیں اس لیے میں ذرا روایت کا بھی تذکرہ کرتا ہوں۔ راوی ہیں محمد ابن حجر۔ محمد ابن حجر جو ہیں منکر الحدیث ہیں۔ منکر الحدیث کا مطلب ہے کہ جن کی حدیث مانی نہیں جاتی۔ اور اسی میں دوسرے راوی ہیں محمد ابن اسماعیل، امام بخاری نے ان کے بارے میں کہا یہ بھی منکر الحدیث ہیں۔ تو یہ ہے ایک حدیث وائل ابن حجر کی، 2 منکر الحدیث اس میں۔ دوسری حدیث قبیصہ ابن حلب کی روایت ہے، اس میں ایک راوی ہیں سماک ابن حرب۔ سماک ابن حرب کے بارے میں محدثین لکھتے ہیں لین الحدیث، ان کی حدیث ڈھیلی ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، یعنی اتنی ڈھیلی ہوتی ہے کہ سینے پہ ہاتھ رکے گا نہیں، سینے پہ ہاتھ رکے گا نہیں۔ اور تیسری روایت جو ہے وہ طاؤس کی ہے، اور میں آپ سے بتا دوں صحابی کا قول ان کے یہاں حجت نہیں ہے،
تو طاؤس تو تابعی ہیں، تابعی کا قول کہاں سے حجت ہوگا؟ تو یہ 3 حدیثیں ہیں، وائل ابن حجر والی حدیث، قبیصہ ابن حلب والی حدیث اور طاؤس والی حدیث. یہ 3 حدیث ہے سینے پہ ہاتھ رکھنے کی. اب ناف پر ہاتھ رکھنے والی حدیثیں میں سناتا ہوں. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 میں کتاب الصلاۃ میں جو ہے حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں ان من السنتی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی فرماتے ہیں ان من السنتی، یہ سنت ہے، وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ جو ہے سنت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت علی فرماتے ہیں. دوسری حدیث محلہ ابن حزم میں حدیث ہے، اس کے راوی ہیں حضرت انس، وہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو حضور کے مزاج کی تھیں، حضور کی عادت تھی. 3 چیز، کیا 3 چیز؟ نمبر 1 افطار جلدی کرنا، رمضان میں افطار جلدی کرنا، لیکن دوستو اتنی بھی جلدی نہ ہو جائے کہ دن ہی نہ ڈوبے، اتنی بھی جلدی نہیں ہو جائے کہ دن بھی نہ ڈوبے. ہمارے ہاں یو پی میں الہ آباد میں گنگا ندی، اس کے کنارے ایک گاؤں ہے، ایک مسجد اہل حدیث لوگوں کی ہے اور ایک مسجد حنفی لوگوں کی ہے. مسجد کی اذان ہوگی اہل حدیث کے مسجد میں اور مؤذن نے پوری اذان دے دی. ہمارے ایک آدمی نے مؤذن صاحب کو پکڑا، کہا دیکھو ابھی سورج نظر آ رہا. مغرب کی اذان ہو گئی، افطار کرا دیا اور گنگا کے کنارے سورج نظر آ رہا. دوستو یہ جلد بازی کے دھن میں روزے کو فاسد کرنا یہ سنت نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. دن ڈوبنے کے بعد فوراً افطار کرنا چاہیے، ایک عادت. دوسری عادت حضور کی تھی سحری دیر میں کرتے تھے. تیسری عادت حضور کی، حضرت انس فرماتے ہیں جو 10 سال تک حضور کے خادم رہے ہیں ان سے زیادہ حضور کی نمازوں کو کون جان سکتا. وہ کہتے ہیں حضور کی سنت تھی وضع الیمین علی الشمال تحت السرہ، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا، یہ سنت ہے جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. 2 حدیث ہوئی. تیسری حدیث سناتا ہوں. تیسری حدیث سند بھی سنیے. ان وکیع ان موسی بن عمیر ان علقمہ بن ولی ان علقمہ ان وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آ جائیے مفتی صاحب اندر ہی آ جائیے، آپ لوگ رہیں گے تو تقویت رہے گی نا. جو کوئی صاحب اگر سند نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر کے ان کو بتا بھی سکتے ہیں. ان وکیعین، یہ وکیع بہت بڑے محدث ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں. ان موسی بن عمیر ان علقمہ بن وائل بن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضع یمینہ علی شمالہ تحت السرہ، حضور اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھتے تھے. یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے اتنی صحیح ہے کہ غیر مقلدوں کے سب سے بڑے عالم مولانا عبد الرحمن مبارک پوری وہ بھی کہتے ہیں صنعت صحیح ہے. صنعت صحیح ہے لیکن جو بات صنعت سے وہ صحیح نہیں. سند صحیح ہے، وہ بھی انہوں نے لکھا ہے سند صحیح ہے. دوستو جب یہ حدیثیں سنائی گئیں تو الحمدللہ کچھ علماء اہل حدیث کو بھی ہدایت ہو گئی. عوام کو تو جلدی نہیں ہو رہی، علماء کو ہو گئی ہے اور وہ ہاتھ اپنا انہوں نے کچھ نیچے کر لیا. وہ اتنا بہت زیادہ نہیں کر رہے ہیں، تھوڑا نیچے کر لیا. انشاءاللہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. جو دوستو اسی طرح سے میں ایک بات بتا دوں، یہ لوگ بدعت بہت کہتے ہیں، لیکن دیکھیے میں چوٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اس فرقے سے زیادہ بدعت کرنے والا کوئی نہیں. اس فرقے سے زیادہ بدعت کرنے والا ہمارے اور بھائی ہیں، تو ان کے بڑوں نے جو بدعت ایجاد کر دی ہے اسی پہ چل رہے ہیں. میلاد قیام جو اعلیٰ حضرت وغیرہ اسی پہ چل رہے ہیں، نئی نہیں کر رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں، اسی کو بڑھا گھٹا رہے ہیں، اسی میں چل رہے ہیں. لیکن ان کا ہر فرد بدعت ایجاد کرتا ہے، ہر فرد بدعت ایجاد کرتا، نئی باتیں چھیڑیں گے، نئے مسئلے پیدا کریں گے. ایک مسئلہ یہ پیدا کیا، میں وہاں جاتا ہوں مدراس میں، ایک جگہ ہے وہاں میرے بزرگوں نے بھیجا تھا، ان کا فتنہ تھا زیادہ اور ان کی زیادہ سرگرمی تھی، مجھے بزرگوں نے وہاں بھیجا. تو میں ہر سال وہاں جاتا تھا تو میں پوچھتا تھا اس سال کیا بدعت ایجاد کی ان لوگوں نے، تو بتاتے تھے اس سال یہ کیا. ایک سال گیا تو کہا اس سال یہ بدعت ایجاد کیا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں، بھینس جائز نہیں ہے. مجھ سے اوکھلے میں دلی
میں اسے تقریر کر رہا تھا، ایک صاحب نے کہا کہ بھینس کی قربانی کس حدیث سے ثابت ہے؟ میں نے کہا اوکھلے میں رہنا کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو اوکھلے میں رہتے ہو یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ ارے بھائی حدیث سے اصول ثابت ہوتے ہیں، اصولی چیزیں ہیں، اسی کے تحت ساری چیزیں ہیں۔ گائے کی قربانی حدیث سے ثابت ہے، بقرہ کی، اور قاموس جو لغت کی کتاب اس میں لکھا الجاموس نوع من البقرہ، بھینس بھی گائے کی ایک نوع ہے، ایک قسم ہے، تو جب گائے کی جائز ہے تو بھینس کی بھی جائز ہے۔ ہر ایک کے بارے میں حدیث میں تھوڑا ہوگا کہ ایک ایک چیز جو ہے اس شہر کا نام جے پور رکھو، حدیث سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے؟ ثابت ہے تو ہر چیز میں حدیث نہیں ہوتی، اصولی باتیں حدیث سے نکلتی ہیں۔ بہرحال ایک نئی بدعت ایجاد کی ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں کے یہاں ہے یا نہیں ہے، میری طرف دیکھیے گا نماز میں تحیات میں بیٹھ کر ہے کہ نہیں یہاں؟ میں آپ سے اس کے بارے میں بتلا دیتا ہوں۔ بخاری شریف میں کوئی روایت انگلی نہ اٹھانے کی ہے نہ ہلانے کی ہے بخاری میں۔ مسلم شریف میں 6 حدیثیں ہیں، اور 6 حدیثوں میں ہے، کہیں ہے یشیر باصبعہ، کہیں یشیر باصبعہ سبابہ، کہیں یشیر بالسبابہ، کہیں رفع باللتی تلیل الابہام، کہیں اشار باللتی تلیل الابہام، اس طرح کے الفاظ مسلم شریف میں آئے ہیں۔ صرف اشارہ کرنے کی بات، بخاری میں تو اشارہ کرنے کی بات ہے، مسلم میں صرف اشارہ کرنے کی بات ہے، ہلانے کی بات کہیں مسلم شریف کے اندر کہیں بھی نہیں آئی ہے۔ تو اور ابو داؤد میں 4 حدیثیں ہیں، ایک حدیث ہے عبداللہ بن زبیر کی، اس میں یہ ہے کہ لا یحرکو، حضور ہلاتے نہیں تھے، انگلی اٹھاتے تھے ہلاتے نہیں تھے۔ اور ابو داؤد میں وائل بن حجر کی بھی حدیث ہے جس میں ہے کہ حضور انگلی اٹھاتے تھے، وہاں عبداللہ ابن زبیر تو کہتے ہیں ہلاتے نہیں تھے، اور جو ہے وائل ابن حجر کہتے ہیں اٹھاتے تھے۔ سنیے، پوری ابو داؤد شریف میں کہیں انگلی ہلانے کی حدیث نہیں ہے، لیکن ایک بات علماء کے نوٹ کرنے کی ہے، صاحب مشکات سے بھول ہو گئی۔ صاحب مشکات بہت بڑے محدث ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن انسانی بھول ہو گئی، انہوں نے انگلی ہلانے والی حدیث کا حوالہ ابو داؤد کا دے دیا، حالانکہ ابو داؤد میں کہیں انگلی ہلانے کی حدیث نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے جو امام ابو حنیفہ کی تو تقلید نہیں کریں گے، امام شافعی کی نہیں کریں گے، اب وہ صاحب مشکات کی تقلید میں جٹ گئے لوگ، اور تمام علماء اہل حدیث اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ابو داؤد میں انگلی ہلانے کی روایت ہے، حالانکہ ابو داؤد میں کہیں بھی نہیں ہے، صاحب مشکات نے غلط حوالہ دے دیا اور انہوں نے صاحب مشکات کی تقلید کر ڈالی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم احناف ایک ایک حدیث کی تحقیق کرتے ہیں، کسی کے حوالوں پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو سنیے، ابو داؤد میں کوئی حدیث انگلی ہلانے کے لیے ہے، یہاں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہاں، نسائی شریف میں وائل ابن حجر، وہی وائل ابن حجر، ان کی روایت ابو داؤد میں انگلی اٹھانے کی، اور انہی کی روایت نسائی شریف میں ہے انگلی ہلانے کی۔ نسائی شریف میں ابو داؤد میں نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے حوالہ کس کا دیا؟ کس کی تقلید کر کے؟ صاحب مشکات کی۔ امام حنیفہ کی نہیں کر رہے ہیں، اور کس کی کر رہے ہیں؟ صاحب مشکات کی۔ صحیح میں نہیں تقلید کرتے ہیں، غلط میں تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے جب صحیح سے ہٹے گا تو غلط کرے گا، صحیح کی بات تو غلط ہی کا نمبر ہوتا ہے نا۔ خیر، نسائی شریف میں وائل ابن حجر کی روایت ہے انگلی ہلانے کی، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث کا مطلب جو ہے محدثین سے سیکھنا، اپنے گھر بیٹھے بخاری کا ترجمہ دیکھ کر حدیث کا مطلب نہیں آ جائے گا۔ بخاری کا ترجمہ جو ہے عجیب بات ہے، جس کو دیکھو بخاری کا ترجمہ لیے پھر رہا ہے، بخاری کا ترجمہ، اور محدث بنا ہوا بخاری کا ترجمہ ان کا اٹھا کر۔ ترجمہ سے دین نہیں آتا، ترجمے سے اگر دین آتا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیوں مبعوث ہوتے؟ قرآن اتر جاتا اور لوگ صحابہ تو سب جانتے تھے نا، سب سیکھ لیتے۔ پتا چلا کہ دین سکھانے سے آتا ہے، انما العلم بالتعلم، سیکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہ انگلی ہلانے کی جو بات ہے، علامہ بیہقی جو بہت بڑے محدث ہیں وہ کہتے ہیں لعل المراد بالتحریک الاشارۃ بها، شاید انگلی اٹھانے سے مراد اشارہ کرنا ہے، اور ہلانے سے مراد کیا کرنا ہے؟ اشارہ کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا، ہلانے سے مراد اشارہ کیوں؟ دیکھیے، جب اشارہ کرنے کے لیے آپ اٹھائیں گے، میری طرف دیکھیے، اٹھائے گی نا، پھر گر گئی کہ نہیں؟ یہ ہلی کہ نہیں ہلی؟ یہ ہلنا مراد ہے۔ ایک دفعہ اٹھا کے جب گرا دیں گے یہ ہلنا کہاں سے مراد ہے؟ اس کے لیے تو مرارن کا لفظ ہونا چاہیے نا۔ یہ معنی بتاتے ہیں بیہقی، اور کہتے ہیں وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں لئلا یعارض حدیث ابن الزبیر،
تاکہ ابو داؤد میں جو ابن زبیر کی حدیث ہے جس میں ہے کہ انگلی نہیں ہلاتے تھے اور یہ حدیث اس کے ٹکرا نہ جائے، حدیثوں میں ٹکرا پیدا کرنا مناسب چیز نہیں ہے، تو یہ حدیث کے معارض اور ٹکراؤ نہ پیدا ہو جائے، اس لیے اس کا یہی معنی بتانا پڑے گا کہ ہلانے سے مراد اٹھا کر گرا دینا۔ علامہ شوکانی فرماتے اس کے بعد وَمِمَّا يُرْشِدُ إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الْبَيْهَقِي، بیہقی نے جو ذکر کیا ہے وہ اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے، کیا؟ حدیث روایت ابو داؤد حدیث وائل بن حجر فإنه بلفظ اشار بها، ابو داؤد نے انہی وائل بن حجر کی جو حدیث نقل کی ہے اس میں اشارہ کا لفظ ہے، اس میں حرکت دینے کا لفظ نہیں ہے۔ تو دیکھیے بیہقی بھی کہتے ہیں صرف اٹھانا مراد ہے، شوکانی بھی کہتے ہیں صرف اٹھانا مراد ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہلانا شروع کر دیا۔ میں نے بمبئی میں تقریر کرتے ہوئے علماء اہل حدیث سے کہا تھا کہ تمہارے امام جو ہے کتاب و سنت کے کنٹرول میں نہیں تو کم سے کم اپنے کنٹرول میں تو رکھو، اپنے کنٹرول میں تو رکھو، تم نہیں انگلی ہلاتے، تمہارے بڑے نہیں ہلاتے تھے، اب یہ انگلی ہلا رہے، بڑے اہل حدیث لوگ نہیں ہلاتے تھے، مولانا عبد الرحمان نے کبھی نہیں، یہ جو میں نے روایت نقل کی ہے نا، جو اہل حدیثوں کے بڑے عالم تھے مولانا عبد الرحمان مبارک پوری شارح ترمذی، ان کی کتاب سے میں نے حوالے نقل کیے ہیں، یہ جو بیہقی کا قول نقل کیا ہے، اور اسی طرح سے میں نے قول جو نقل کیا شوکانی کا وہ مولانا عبد الرحمان کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ انگلی ہلانا ثابت نہیں ہے۔ اب آپ تو انہوں نے تو اتنا غضب کر دیا، ابھی میں مظفر نگر میں دیوبند کے قریب مظفر نگر وہاں میں نے نماز پڑھی تو مجھے دیکھ کر ایک صاحب نے اتنا ہلایا کہ نماز کے بعد بھی ہلانے لگے، سلام پھیر دیا تمام نے، تب بھی ہلانا شروع کر دیا۔